السلام علیکم. ویلکم ٹو دی آن لائن اکیڈمی ود سر فہد یاسر. تو جیسا کہ بچوں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے نائنتھ اور میٹرک کلاس کے جو ماڈل پیپرز ہیں وہ جاری کر دیے. آج میں آپ کی خدمت میں ماڈل پیپر کا سولوشن لے کر آیا ہوں. تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اور آج کی جو ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں نائنتھ اور میٹرک کلاس کی جو اردو کا ایم سی کیوز کا جو پیپر ہے، یعنی پارٹ اے جو ہے جو ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا، جس کی تعداد 37 ہے. تو آج اس کا سولوشن آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. تمام اسٹوڈنٹس توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ معلومات ملنے والی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بیٹا یہ بتاتا چلوں کہ اس سال جو آپ کے پیپر ہوں گے وہ ریڈیوس سلیبس کے مطابق ہوں گے، اور ریڈیوس سلیبس کے مطابق جو آپ کی مارکس ڈسٹریبیوشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. سیکشن اے جو ایم سی کیوز کا ہے وہ 50% کا ہوگا، اور سیکشن بی 30%، اور سیکشن سی جو لانگ آپ کا سیکشن ہوتا ہے وہ 20% کا ہوگا. تو آپ کا پیپر چونکہ 75 مارکس کا ہوتا ہے تو اس حساب سے اس کا 50% جو بنے گا وہ 37.5 بنتا ہے. تو اس لیے آپ کے پیپر میں جو ایم سی کیوز کی تعداد نظر آ رہی ہے آپ کو وہ 37 ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے جو نمبر ہیں وہ 37 ہے، اسی لیے کہ اس کی جو تعداد ہے وہ 37 ہے. تو یہ 37 مارکس آپ جو ہے آسانی کے ساتھ گین کر سکتے ہیں ایم سی کیوز کو سولو کر کے. باقی مارکس ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، جس میں ہم سیکشن بی اور سیکشن سی کا سولوشن لے کر آپ کے لیے آئیں گے. اس ویڈیو میں آپ کو صرف سیکشن اے جو ایم سی کیوز والا پارٹ ہے اس کا سولوشن میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. تو آپ کے پاس اگر یہ ماڈل پیپر پرنٹ فارم میں ہے تو آپ اس کو مارک کر سکتے ہیں، ادروائز آپ جو اس کے کریکٹ آنسر ہیں اس کو اپنے پاس کاپی وغیرہ میں لکھ بھی سکتے ہیں. تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. پہلا ایم سی کیوز ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے. تو یہ جب آپ چیپٹرز پڑھتے ہیں تو چیپٹرز کے بیچ میں سے آپ کو ایم سی کیوز ملتے ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایم سی کیوز بنیں گے کیسے. یہ ایم سی کیوز آپ کے جو ریڈیوس سلیبس میں جتنے چیپٹر شامل ہیں صرف انہی میں سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور کلیریفیکیشن میں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ، فزیکلی بھی پڑھاتا ہوں، آن لائن بھی پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ نون اکیڈمی جو ایک انٹرنیشنل اکیڈمی ہے اور پاکستان میں بھی اب آ چکی ہے، اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس کے پاس ہیں، اور مور دین 1 ملین اسٹوڈنٹس ان کے پاس موجود ہے. تو نون اکیڈمی کے ساتھ الحمدللہ میرا کانٹریکٹ ہے، تو اس پر میرے پاس الحمدللہ بہت سارے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. تو جو ایشو میرے سامنے آیا بچوں کی طرف سے وہ یہ تھا کہ 2 ماڈل پیپرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایک ماڈل پیپر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی میٹرک لکھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ مطلب تھوڑے عرصہ پہلے آیا تھا، اور ایک ماڈل پیپر ابھی آیا ہے. تو ان میں سے کون سا جو ہے وہ اوتھینٹک ہے؟ تو پہلے جو بیٹا آیا تھا جو ماڈل پیپر وہ پرانا ماڈل پیپر تھا، اور اب جو آیا ہے وہی کریکٹ ہے اور وہی اوتھینٹک ہے، اسی کو سب اسٹوڈنٹس نے فالو کرنا ہے. تو اب دیکھیے، پہلا کوسچن ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ یہ کیسے بنیں گے. جو آپ کا ریڈیوس سلیبس کے چیپٹرز ہیں صرف انہی کو فالو کرنا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے ریڈیوس سلیبس کے اندر جو چیپٹرز ہیں، جو نظمیں ہیں، جو غزلیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، ان سب کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے. چاہے اس میں مصنف کا تعارف ہو، چاہے اس میں شاعر کا تعارف ہو، چاہے اس میں ایکسرسائز میں دیے گئے سوالات ہوں، چاہے ایکسرسائز کے لاسٹ میں دی گئی تعریفات ہوں، یا اس کے ضمن میں دی گئی اہم معلومات ہوں، سب کو آپ نے اے ٹو زیڈ جو ہے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اور اس میں دی گئی معلومات میں سے آپ جتنے ایم سی کیوز بنا سکیں خود سے بیٹا بنائیں اور پریپیئر کریں، تبھی آپ اس ایم سی کیوز والے سیکشن میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تو یہ میری بات یاد رکھیے گا، ورنہ آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور آپ کو ایم سی کیوز جو ہے جو آپ کی ایکسرسائز وغیرہ میں اس کے علاوہ جو ایم سی کیوز میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. تو یہ آپ کو جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ بات بتانا تھی. اب اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا جو ہے ایم سی کیوز اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس کا جواب ہے حضرت مجدد الف ثانی. میں اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا جاتا ہوں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے تاکہ آپ کے لیے اس کو دیکھنا آسان ہو جائے. سیکنڈ ہے، بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے. کیا حاصل ہوتی ہے؟ دنیا کی دولت، خدا کی خوشنودی، ملازمت، تندرستی.
تو آپ خود اس کا جواب آسانی کے ساتھ دے لیں گے کہ بزرگوں کی خدمت سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 3 دیکھیے، آب حیات، نیرنگ خیال اور قصص ہند تصانیف ہیں، یعنی ان کا رائٹر کون ہے ان کتابوں کا۔ اب دیکھیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ پڑھنا ہے، تو یہ جو کوشچن آپ کے سامنے ہے، کوشچن نمبر 3، یہ آپ کے مصنف کے تعارف میں سے آیا ہوا ہے، اور اس کا جو جواب ہے وہ محمد حسین آزاد ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 4، شاعر نے بحر سخاوت کس کو کہا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ جو ایم سی کیوز آپ کا بنا ہے، یہ آپ کی جو نعت ہے، آپ کے سلیبس میں جو شامل ہے نعت، تو نعت، ایک تو نعت کی جو اشعار ہیں اس میں سے بھی آپ اس کا آنسر نکال سکتے ہیں، اور اس کے لاسٹ میں جو ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے۔ تو شاعر نے بحر سخاوت حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا؟ تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا۔ نمبر 5 دیکھیے، ستاروں کی جھرمٹ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، یہ جو کوشچن آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، یہ کوشچن جو نظم ہے، تو نظم کے اشعار میں سے یہ کوشچن بنا ہوا ہے، تو شاعر نے ستاروں کی جھرمٹ سے مراد جو ہے وہ ممالک لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ کون تھے؟ آغوش پروردہ مینس مطلب ان کے سامنے جو بڑے ہوئے، حضرت قیس، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ۔ تو اس کا جواب ہے حضرت ہند بن ابی حالہ۔ نمبر 7 دیکھیے، سلطانہ کی بہن کا نام کیا تھا؟ تو یہ بھی آپ کے چیپٹر میں سے لیا گیا ہے۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ سلطانہ کی بہن کا نام جمال آرا، شاہ زمانی بیگم، خالدہ اور شاہجہاں بیگم۔ تو اس کا جواب ہے شاہ زمانی بیگم۔ نمبر 8 دیکھیے، لٹو ہونا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، جو گرامر ہے وہ بھی آ رہی ہے ایم سی کیوز میں، اور جو ایکسرسائز کے کوسچنز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ گرامر سے بھی تعلق رکھتا ہے اور آپ کی ایکسرسائز میں بھی شامل ہے۔ تو لٹو ہونا قواعد کے لحاظ سے روزمرہ ہے، استعارہ ہے، محاورہ ہے، یا مرکب تام ہے؟ تو جن بچوں نے پڑھا ہوا ہے وہ آسانی کے ساتھ جواب دے لیں گے کہ یہ محاورہ ہے۔ نمبر 9 دیکھیے، بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے کس کا؟ اب یہ دیکھیے، آپ کا جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے اندر سے بوڑھی کاکی چیپٹر ہے، اس کا پہلا جو جملہ ہے وہ یہی ہے، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، اور یہ آپ کے ایکسرسائز میں بھی موجود ہے۔ تو دیکھیں، بڑھاپا دور ثانی ہوتا ہے جوانی کا، بلوغت کا، کسی کا بھی نہیں، یا بچپن کا، تو بچپن کا۔ نمبر 10 دیکھیے، یونانی لفظ سے مشتق ہے کیا؟ ڈرامہ، افسانہ، ناول، لوک کہانی۔ اب یہ دیکھیے، جو آپ کے ایکسرسائز کے لاسٹ میں جو تعریفیں دی ہوئی ہوتی ہیں ڈرامے کی، ناول کی، افسانے کی، غزل وغیرہ کی، اب اس میں سے کوسچن آ گیا۔ تو یونانی لفظ سے جو لفظ مشتق ہے، جو بنا ہے، وہ ہے ڈرامہ۔ آگے چلتے ہیں۔ شامل نصاب حمد ماخوذ ہے، تو حمد جو ہے وہ ماخوذ ہے، یعنی کہاں سے لی گئی ہے، کس کتاب سے لی گئی ہے، کس کلیات سے لی گئی ہے؟ کلیات حالی سے، کلیات سر سید سے، کلیات اسماعیل میٹھی سے، یا کلیات شبلی سے؟ تو اس کا جواب ہے کلیات اسماعیل میٹھی سے۔ نظم برسات کا تماشا میں میگھ راجا سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، نظم کے بیچ میں سے ایک ورڈ اٹھا لیا اور اس کا آپ سے کوسچن پوچھ لیا، تو یہ جو میں سولوشن آپ کو دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ بیٹا کس طریقے کے ایم سی کیوز پیپر میں آ سکتے ہیں، تاکہ اس کی تیاری آپ خود سے گھر بیٹھے کر لیں۔ برسات کا موسم، گھٹا یا بادل، مہاراجا، بجلی کا کڑکنا؟ تو اس کا جواب ہے گھٹا یا بادل۔ نمبر 13 دیکھیے، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے گا۔ یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے؟ تو یہ دیکھیے، یہ اب ایک پورا جملہ دے دیا، اور جملہ دے کے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جملہ کس چیپٹر کا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے رشتہ ناتا۔ 14 دیکھیے، اکرم نے ایک دلچسپ کہانی لکھی، اس جملے میں لفظ اکرم کیا ہے؟ مفعول ہے، فعل ہے،
خبر ہے، مبتدا ہے۔ تو اکرم نے ایک دلچسپ کہانی لکھی، تو اکرم جو ہے وہ کہانی لکھنے والا ہے، تو یہ مفعول بھی نہیں ہو سکتا، فعل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل جو ہے وہ کہانی لکھنا ہے، اور خبر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ خبر جو ہے وہ کہانی لکھنا بنے گی۔ اور مبتدا کہتے ہیں ابتدا میں آنے والا جو لفظ ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہ بالکل مبتدا ہے۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں، اب یہ دیکھیں شعر کے مصرے کا ایک پارٹ دے دیا اور باقی آپ سے فل ان دا بلینکس کی صورت میں پوچھ لیا، تو وہ مٹ جائے گا، باقی رہے گا، ترقی کرے گا، خوش رہے گا، تو اس کا جواب ہے مٹ جائے گا۔ 16 دیکھیے، جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا۔ اب یہ جو ایم سی کیوز ہے یہ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے لیا گیا ہے، اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو استبل نظر آیا وہ کیا تھا، تو وہ اسپتال تھا۔ نمبر 7 دیکھیے، القمہ نام کس کا ہے یا کیا ہے؟ القمہ نہر کا نام ہے، دریا کا نام ہے، چشمے کا نام ہے، یا سمندر کا نام ہے؟ تو القمہ جو ہے وہ ایک نہر کا نام ہے۔ نمبر 18 دیکھیے، میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ سنجیدگی، مزاح، شگفتگی، درد و غم۔ تو یہ بھی شاعر کے تعارف میں سے کوشچن آیا ہوا ہے۔ میر کے شاعر کی نمایاں خصوصیت درد و غم ہے۔ نمبر 19 دیکھیے، لفظ لا علاج میں لا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ سابقہ ہے، لاحقہ ہے، مکبر ہے، مصور ہے؟ اور لا علاج میں جو لا ہے وہ سابقہ ہے۔ نمبر 20 دیکھیے، مرزا فرت اللہ بیگ پیدا ہوئے لکھنؤ میں، دہلی میں، آگرہ میں، الہ آباد میں؟ تو یہ دیکھیے شاعر کے تعارف میں سے انہوں نے ایم سی کیوز بنا کے دے دیا آپ کو، دہلی میں پیدا ہوئے۔ سبق نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام مولانا غلام رسول مہر، مولانا الطاف حسین حالی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، علامہ شبلی نعمانی۔ تو ہر بچے کو معلوم ہے کہ نظریہ پاکستان کے رائٹر ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ نمبر 22 دیکھیے، لفظ کڑا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس میں علم ہے، اس میں جمع ہے، اس میں مصغر ہے، یا اس میں مکبر ہے؟ تو کڑھا جو ہے وہ کڑھائی کا اس میں مکبر ہے۔ آگے دیکھیے 23، سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے، کس سے لیا گیا ہے؟ مٹی کا دیا، شہاب نامہ، سفر نامہ، مضامین سر سید سے؟ تو اس کا جواب ہے سفر نامہ، شہاب نامہ سے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری جو ہے وہ شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ منشی پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا 1901 سے، 1902 سے، 1903 سے، یا پھر 1904 سے؟ تو یہ جب آپ مصنف کا تعارف پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا آنسر ہے 1901 سے۔ نمبر 25، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہے، اس مصرے میں چراغ سے کیا مراد ہے؟ اس مصرے میں چراغ سے کیا مراد ہے؟ مٹی کے دیے، سورج کی کرنیں، تیل کے چراغ، یا پھر ستارے؟ تو جن بچوں نے یہ حمد مکمل پڑھی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے، وہ اس کا جواب دے لیں گے کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ نمبر 26 دیکھیے، بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچی کس چیز سے؟ چاک سے، کوئلے سے، رنگ سے، یا پھر چونے سے؟ تو جن بچوں نے یہ چیپٹرز پڑھا ہوا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ چیپٹر اون سے لیا گیا ہے، اور بچوں نے جو دیواروں پر لکیریں کھینچنے کا اس میں تذکرہ ہے تو وہ کوئلے سے ہے۔ نمبر 27 دیکھیے گا، سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو کیا دینے لگی؟ کپڑے، مٹھائی، اشرفی، یا پھر بریانی؟ تو اس کا جواب ہے اشرفی۔ نمبر 28 دیکھیے، لفظ پیرہن کے معنی؟ تو جن بچوں نے یہ غزل غالب صاحب کی پڑھی ہوئی ہے ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر پیرہن سے مراد
بستر نہیں ہے، لہو نہیں ہے، راکھ بھی نہیں ہے، بلکہ لباس ہے۔ نمبر 29 دیکھیے، دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے اور نکار خانے میں جیسی مشہور کتابیں، اس کے رائٹر کون ہے؟ تو اس کے رائٹر جمیل الدین عالی ہیں۔ اردو کا سب سے پہلا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا سب سے پہلا عوامی شاعر امیر مینائی کو بھی نہیں کہا جاتا، ڈپٹی نذیر احمد کو بھی نہیں کہا جاتا، اکبر الہ آبادی کو بھی نہیں کہا جاتا، نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ عوامی انداز میں گفتگو کیا کر۔ مرزا نوشا عرفیت ہے میر تقی میر کی، غالب کی، درد کی، حیدر علی آتش کی۔ تو اگر آپ نے شاعر کا تعارف پڑھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ عرفیت ہے مرزا غالب کی۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ کہلاتی ہے مخمس، جس کے 6 مصرے ہوں ہر بند کے وہ مسدس کہلائے گی، جس کے 4 مصرے ہوں وہ رباعی کہلائے گی، اور مثنوی کی ڈیفینیشن اس سے ہٹ کر ہے۔ لاڈلی اپنی گڑیوں کی پٹاری میں چھپائی ہوئی تھی کیا چیز؟ ٹافیاں، روٹیاں، پوریاں یا ٹکیاں؟ تو اس کا آنسر ہے پوریاں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بھی شاعر مصنف کے تعارف میں سے آیا ہوا ہے یہ کوشچن، اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے ناولوں کی تعداد 7 ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی جیسے مضامین کے خالق کون ہیں؟ ان کے خالق مرزا فرحت اللہ بیگ۔ 36 دیکھیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں کتنے برس رہیں؟ 15 سال، 20 سال، 25 سال یا پھر 30 سال؟ تو اس کا جواب ہے 25 سال۔ رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کیا کہتے ہیں؟ قانون فلسفہ، شہادت، کیمیا یا پھر قانون ادب؟ تو اس کا آنسر ہے قانون ادب۔ تو اس طرح بیٹا آپ کے یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو بیٹا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تو اسی طریقے سے آپ لوگ ایم سی کیوز کی تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت بہترین ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کی یہ تیاری کوئی کروا دے، اور اگر آپ یہ تیاری مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا اس کے لیے آپ تمام اسٹوڈنٹس جو میرے یوٹیوب چینل پر ہے، جو 9th اور میٹرک کو فالو کر رہے ہیں، تو ان تمام اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹا وہ نون اکیڈمی کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں الحمدللہ نون اکیڈمی پر آفیشیلی 9 میٹرک کو اردو پڑھا رہا ہوں۔ تو نون اکیڈمی کی اپلیکیشن جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اپنے آپ کو 9th یا میٹرک کلاس کے لیے انرول کریں، اور پھر وہاں پر آپ یہ ساری تیاری مجھ سے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بیٹا مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم